السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت ہی دلچسپ سٹوری جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کل جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ان کی جو پارٹی کو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو تیسری بیٹھک ہے، تیسری جو مذاکراتی نشست ہے، اس میں جو ہے جو مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ تحریری صورت میں ریٹن میں جو ہے آپ لوگ وہ دے دیں۔ اگر اس مطالبات کے بعد بھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور جو پارٹی کی عادت ہے ان کو اگر عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ پتہ کھیلیں گے۔ اب وہ پتہ کیا ہوگا میرے خیال سے آمنہ، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیارات ہیں؟ کیونکہ اب چھوٹی سی بات ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان سے آپ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں کروا رہے، حالانکہ ملاقات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ملاقات ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ اب ظاہری بات عمران خان نے اجازت دینی ہے کہ آپ جو ریٹرن میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ دیں۔ یہ تو قدرتی طور پر اس دن جو توشہ خانہ 2 کا کیس کا سماعت ہوئی تو اس دوران جو ہے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ امنہ یہ نے کیا واقعی حکومت کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان سے جو اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت دے؟ اچھا دیکھیں دانش، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ بس ویسے ہی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ لگے کہ ایک خود مختار حکومت ہے اور ایک جمہوری حکومت واقعی ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ کیونکہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جن کے پاس اتھارٹی ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو ایک پی ٹی آئی کی ایک وہ جو اکڑ ہے وہ بھی توڑی گئی ہے کہ آپ ان کو مانیں اور یہاں پر بیٹھے اور بیسیکلی ان کا جو مطالبہ تھا 8 فروری کے انتخابات والا، فارم 47 والا، وہ بھی نکلوانے کے لیے ان کے ساتھ بٹھایا کہ اگر آپ وہ مطالبہ نہیں نکالیں گے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کریں گے؟ مذاکرات کرنے کے لیے پہلے آپ نے ان کو تسلیم کرنا ہے۔ تو رہی بات حکومت کے اختیارات کی، تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس وقت کتنے اختیارات ہیں۔ سم ٹائم آپ کو چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر ہم اگر آج کل انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں تو اتنا نقصان ہو رہا ہے، سارے آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس نے ایک رولا ڈالا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف کی جانب سے کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ پیپلز پارٹی اس پہ کھیل بھی گئی جب ساری چیزیں ہوئی، واک آؤٹ ہوا، شازی مری نے جو ہے وہ سخت وہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کی کہ انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ ہے اور ساری چیزیں۔ تو حکومت کی جانب سے اگر ایک اس ایشو پہ جس پہ آپ بڑی تعداد میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر ایک کو کنیکٹیویٹی کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس پہ نہیں کر رہی، تو وہیں پہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کتنی آزاد ہے۔ اور رہی بات عمران خان کی جو ہے وہ ملاقات کی، تو حکومت نے پہلے ہی کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کریں گی عدالتیں کریں گی۔ تو حکومت جو ہے وہ اس وقت ویسے ہی ہے بالکل۔ ہم وہ سن رہے تھے نا کچھ عرصہ پہلے، شاید آپ کو یاد ہو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں رہی، ایک این آر او کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ اب جیسے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم سے این آر او مانگتے ہیں۔ ابھی چونکہ سارے جو ہے وہ عمران خان کا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے پاس واقعی جو ایک پاور ہے وہ ان کے پاس ہے، عوام کی پاور، اور ہمیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے؟ کہ ایسی کچھ کوئی فیلنگس، کوئی باتیں ہیں آپ کی، کیا کہہ رہے ہیں چھٹی حساب کی؟ اچھا، میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ ہم عمران خان کے پاس کیونکہ پاور ہے تو اس بنیاد پر ہم تعلقات اچھے کریں۔ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ عوامی کبھی بھی نہیں، عوام کو اتنی اہمیت کبھی بھی نہیں ملی کہ عوام اگر کسی کے ساتھ کھڑی ہے تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں یا ہم اس کے ساتھ دیں یا ہم اس کی بات مان لیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ عوام جہاں پہ کھڑی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہمیں نواز شریف نظر آ رہا ہے 2018 کے الیکشنز میں۔ اس سے پہلے ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی اگزامپل نظر آ رہی ہے کہ عوام کیا اس کے ساتھ نہیں تھی، عوام اس کے ساتھ بھی تھی، بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی تھی عوام۔ تو عوام کی بات تو نہ ہی کی جائے۔ ہاں، انٹرنیشنل پریشر کی اگر بات کریں، ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے جو ایک ایٹیٹیوڈ سامنے آیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر امریکہ پہ تو ہم جائیں گے۔ کیا عمران خان کو ابھی چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آفرز کی گئی ہے نا، ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی کہ وہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، خاموش ہو جائیں۔ دوسرا، عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ہوا تھا اس کو آپ بھول جائیں، اس کے علاوہ جو آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا آپ اس کو بھی بھول جائیں، اور آگے جو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ واقعی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، یا پھر اونلی پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے؟ جتنا آپ نے بات کی کہ عمران خان کے پاس عوامی پاور ہے، تو حالات کو پرسکون کرنے کے لیے اور یہ ڈیلز جو ہے وہ شروع دن سے ان کو دی جا رہی تھی۔ اور نواز شریف جو ہے ہم دیکھیں کہ
18 کے الیکشن کے بعد جب ان کے معاملات بنے تو ان کے ساتھ بھی ڈیلز آفر ہوئی, انہوں نے کوئی ایک اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ چن لی اور وہ باہر چلے گئے. تو یہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس میں ان کے ہاتھ لگتا ہے, اس کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو ڈیلز دی جاتی ہیں. اب وہ کیا ڈیلز دی جاتی ہیں یہ ساری, اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی سارا سچ بول رہی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کو مختلف آفرز ہوتی رہی ہیں, اور ملک سے باہر جانے کی جہاں تک بات ہے تو یہ بیسٹ آپشن تھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ عمران خان کو باہر بھیج دیں, اور پھر جو اس کی عوام ہے پیچھے ہم ان کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ کا لیڈر جو کہتا تھا میرا جینا مرنا پاکستان ہے, میں سارا کچھ چھوڑ کے یہاں پر آیا ہوں, وہ دیکھیں وہ واپس باہر بھاگ گیا, اور آپ میں اور نواز شریف, آپ کے لیڈر میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن عمران خان کو جو ہے وہ کیونکہ وہ چیلنجنگ پوزیشن انہوں نے فیس کی ہوئی ہیں سچویشنز کرکٹ کے میدان میں بھی, تو انہوں نے یہاں پر بھی اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فیس کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت باہر نہیں جاؤں گا. اور کل جو ہے وہ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان کو 3 سال والی آفر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کو جو آفرز ملتی تھی کیا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملتی تھی؟ وہ جہاں سے آفرز ملنی ہوتی ہیں وہاں سے ملتی ہیں, اور عمران خان کو جو ہے وہ جب سے وہ پی ڈی ایم دور حکومت تھا تب سے اس کو, جب ابھی ان کو اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے تب سے ان کو آفرز ملنا شروع ہوئی, اور اب تک ان کو آفرز مل رہی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی ڈیل نہیں بنی, تو ابھی بھی جیسے ہی ان کی ڈیل ہوگی تو وہ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. اچھا امنا, دو سوری آئی ایم کٹنگ یو, دو اس میں کل سے ایک اور دو اہم باتیں جو بڑی زیر بحث ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ علیمہ خان جو عمران خان کی جو بہن ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ آفر لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ایک تو ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے. دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب نے کل میرے خیال میں پی ٹی آئی میں درار ڈالنے کے لیے علیمہ خان صاحب کو کوئی اسکرین شاٹ شیئر کیے واٹس ایپ کے, آئی تھنک آپ کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو سب سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے تو ہوں گے, تعلقات تو ہوں, کیونکہ انہیں سب کے ساتھ بیٹھنا ہے نا, ان کے پاس ایک عہدہ ہے. تو اب آفیشلی تو اب وہی مطلب آفر لے کے جا سکتے. تو اس کو کیوں علی امین کو کیوں تنقید کا نشانہ, چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی 2 گروپ ہے نا, تو کیوں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں تو انہیں ہی جانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں دانش, اگر میں اور آپ کسی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور میرے کوئی تعلقات ہیں کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ, اور وہ مجھے کوئی آفر کراتے ہیں, تو مجھے وہ لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے, مناسب ہے, ہم اس پہ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر علی امین کے کوئی تعلقات ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. اور ہاں برائی اس میں ہے کہ علی امین جو ہے وہ اپنی پارٹی کو دھوکہ دے, اور وہ جو ان کے ساتھ ان کو ڈیل آفر ہوئی وہ پارٹی کو بغیر بتائے وہاں پہ کر لیں, تو یہ برائی ہے. اگر وہ علیمہ خان کے سامنے کوئی آفر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ان کو ایک میسج ملا, انہوں نے آگے آ کے علیمہ خان کے ساتھ ڈسکس کیا, اور آگے پھر پارٹی کی مشاورت ہے کہ پارٹی نے وہ آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ علی امین گنڈاپور نے جو 2 بار احتجاج میں کیا, تو اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پہ تنقید کر رہے ہیں, اور جیلسی بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ جیلسی ہوتی ہے جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ سی ایم بنا دیا جاتا ہے, اور اسی طرح سی ایم کے لیے بہت سے لوگ امیدوار ہوئے ہوں گے, ان کو سی ایم نہیں بنایا گیا ہوگا, تو یہ جیلسی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ساری مسلم لیگ نون کے اندر کتنے دھڑے ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر کتنے دھڑے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر علی امین جو ہے وہ کوئی ایک میسج لے کے علیمہ خان کے پاس آتے ہیں. ہاں جب میسج لے کے وہ خود اس پہ امپلیمنٹیشن کر دیں بغیر پارٹی سے مشورہ کیے اور چوری چھپے, تو وہ بری بات ہوتی. لیکن اگر کہیں وہ ڈسکشن میں لے کے آئیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر ان کو لگا کہ ایک چیز ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے تو انہوں نے بات اپنی رکھی سامنے, اور جو میرے خیال میں پارٹی نے نہیں مانی تو بات ختم ہوگی. امنا, چونکہ علی امین گنڈاپور جو ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف میں سب سے سینئر رہنما وہ ہیں, کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے نا. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی انہوں نے میسج اپنا کنوے کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی تک, عمران خان تک, اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر اتنی پابندی ہے کہ ہمارے منہ سے اب بھی چونکہ ولاگ کر رہے ہیں تو ہم ابھی بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں کہہ رہے. تو ساری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے علی امین کو ہی اپروچ کرنا ہے نا, کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, نہ کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو کرنا ہے, نہ کہ دیگر جو رہنما کو کرنا ہے. ہمارے اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جتنے بھی ادارے اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف اتنی نفرت ہے پی ٹی آئی کے ورکر میں کہ اب اس کو نا آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں. مطلب اگر میرا تعلق ہے پی ٹی آئی سے اور میرا کوئی نام ہے پی ٹی آئی میں, اور آپ جو ہے وہ میرے اگینسٹ ہیں, تو آپ مجھ پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں عمران خان بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, اور عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تو تب بھی وہ تھے. تو ہر دور میں ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتا ہے.
کیونکہ آپ کے ملک جس میں رہ رہے ہیں آپ نے مل جل کے کام کرنا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں. ہاں برائی یہ ہوگی کہ آپ اپنی پارٹی کو دھوکہ دیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس کے پالیسی کے اگینسٹ چلیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مفادات ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں اپنی پارٹی سے. تو اگر ایک میسج جو ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ میسج جو انہوں نے آ کے ڈسکس کیا کہ یہ آفر ہے ہمیں، تو یہ تو ایک بے وقوفی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس کے خلاف علی امین کے خلاف یعنی کمپین کرنا بیوقوفی ہے. بالکل آمنہ کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آفیشلی ان کے پاس عہدہ ہے، تو وہ جو ہے وہی میسج جو ہے آگے لے کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان. آمنہ اب چونکہ مذاکرات کی تیسری نشست کے حوالے سے میرے خیال سے کوئی ابھی تک جو ہے وہ ڈیٹ سامنے نہیں آئی، اور اگر تیسری میٹنگ ہو جاتی ہے، تیسری بیٹھک ہو جاتی ہے، ریٹن میں بھی مطالبات جو ہیں یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ آپ ریٹن میں لے لیں، اس کے بعد اگر وہ مطالبات ایکسیپٹ نہیں ہوتے یا اس میں کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں، حکومت اختلافات آ جاتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو وہ جو سول ایک نفر جو ملک کے اندر اب انٹرنیشنل سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، اب اس کے فیزز ہیں نا، ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو سول نافرمانی تحریک ہے اس کے جو حوالے سے جو پمفلٹ بنائے گئے ہیں وہ ابھی ڈسٹریبیوٹ جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر. یہ ویسی کوئی ہوا میں چلی بات ہے یا آپ کیا لگتا ہے کہ ان کو آخری حربہ جو ہے وہ یہی ہوگا؟ اچھا دانش جی، آپ نے خبر دی ہے ابھی اسی ولاگ میں کہ اس طرح کے پمفلٹس جو بنائیں گے ہیں اور شاید وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں آج کل سوشل میڈیا ہے، اگر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تو اب تک کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتے، اور اداروں کے خلاف اگر یہ ایسی چیز ہو رہی ہے تو ادارے ہم سے کہیں تیز ہیں، تو ان کی کہیں نظر بہت زیادہ تیز نظریں ہیں کہ بہت لمبے ہاتھ ہیں ان کے. وہ جہاں پہ یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہو سکتا ہے وہیں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوں. تو یہ ایک تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان کے جو آپ کے اندر بیٹھے ان کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کہ ہوگا ابھی تو ایک ان کا منصوبہ ہوگا، ابھی تک اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے تیسرے دور میں کیا ہونا ہے، اور جہاں تک ڈیٹ کی بات ہے اور مذاکرات لکھ کے دے دیے جاتے ہیں تو ابھی تو یہ سٹیج آئی ہے کہ آپ ان سے مانگ رہے ہیں کہ مذاکرات ریٹن میں دیں. مذاکرات ریٹن میں آئیں گے پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. اب ڈسکشن میں کتنا وقت لگتا ہے، وہاں سے حکومت پہ جو ہے وہ ان کو کیا میسج ملتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں، اس پہ دیکھا جائے گا. اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اڈیالہ میں جو سینٹر ہے مین اس وقت مذاکرات کا، تو بڑی خبر جو ہے وہ وہیں سے آئے گی. اور جب بانی جو ہے عمران خان جو ہے وہ ملیں گے اپنے ان پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں سے ایک کلیئر میسج جو آئے گا. ذرائع کے ساتھ یا ایسے ویسے چلتے پھرتے آپ ان کے ساتھ پراپرلی ملاقات اس طرح سے نہیں کر سکتے. جو آپ کا مقصد ہے آپ کو پراپر طریقے سے جن پہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں جانے دیں ملنے دیں، وہاں پہ پراپر میٹنگ ہوگی. ساری ڈسکشن یہ یہاں سے بھی وہاں تک پہنچائیں گے اور وہاں سے پورا میسج لے کر آئیں گے تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی. اسٹیبلشمنٹ کی کیا کوشش ہے؟ کیا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو اپنے 5 سال پورے کر لے؟ کیونکہ پی پی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گورنمنٹ کا ساتھ دیں. پی ٹی آئی کو بھی بیسیکلی ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہم آپ کے مطالبات مانیں گے لیکن آپ نے گورنمنٹ کو ڈسٹرب جو ہے وہ نہیں کرنا. تو کیا ان کا یہی ایک گول ہے کہ گورنمنٹ جو ہے 5 سال پورے کرے؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہی چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیونکہ ہم نے کھڑی کی اور یہی آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں. بے شک بھلے سامنے سے کوئی اگر جمہوری بندہ سیاسی بندہ اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پلاننگ شلیننگ سارا کچھ یہ وہی ڈیل کر رہے ہیں. اور اس کے جو ہے وہ عاصم منیر کے دورے بھی تھے اس چیز میں کہ وہ پاکستان کی جو برے حالات تھے معاشی طور پر ان کے لیے وہ انہوں نے کوششیں کی ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے کرے پھر، کیونکہ اس کی پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ 2024 گزار لیں. ابھی وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 2025 گزار لیں. اب 2025 کے بعد وہ کہیں گے 2026 گزار لیں. کرتے کرتے وہ آخری سال پر لے جائیں گے. اور اس وقت شہباز شریف ایک بالکل معصوم سا بیچارہ سا بچہ ہے جو بالکل بھی ریزسٹ نہیں کر رہا. وہ معصوم سا مڈل چائلڈ ہوتا ہے نا جو گھر میں جو بڑوں کی بھی سن لیتا ہے، چھوٹوں کی بھی سن لیتا ہے. بڑوں سے مار کھا لی، چھوٹوں کے بھی جو ہے وہ ضدیں دیکھ لی اور اپنے کھلونے چھوٹوں کو دے دیے. وہ گھر میں ایک ہوتا ہے نا ادھر سے تھپڑ لگا کے چلا گیا، دوسرا تھپڑ لگا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. یہ والا سین ہے. شہباز شریف اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بول رہے. وہ اس بچے کی طرح ہے جس کو بڑے مار رہے ہیں اور چھوٹے جو ہے ضد سے اپنی چیزیں لے رہے ہیں، تو وہ بھی بس بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ایسے وزیر اعظم کو انہوں نے کیوں چھیڑنا ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بلاول کو آفر پہلے کی گئی تھی وزیر اعظم بننے کی کہ آپ رئیس صاحب جو ہیں وہ سفر کریں؟ بالکل، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شپ جو ہے وہ بھی اس کی بھی حصہ دار بنے گی. تو ان کو یہ کہا گیا تھا 2024 اور 25 گزرنے دیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو کوئی بھی آئی ایم ایف یا جو یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایک نئی پارٹی ان 5 سالوں کے اندر لے کے آئیں. کیونکہ اب پارٹی آئے گی تو پارٹی کے ساتھ پارٹی پالیسی آئے گی، پارٹی پالیسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تبدیل ہوں گے.
آپ پیپلز پارٹی آئے گی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی ٹیم کے ساتھ تو کام نہیں کرے گی, وہ تمام اہم عہدوں پہ پہلے کوشش کرے گی وہ ہو, اور ان کے انٹرسٹ جو ہوں گے وہ اپنی پارٹی کے جو ان کا انٹرسٹ ہے, ان کا منشور ہے, یا جو اگلے الیکشن میں ان کو سپورٹ کرے چیز, وہ اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے. تو اوبویس سی بات ہے کہ پھر آپ کی چیزیں جو تہس نہس ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. بہت سی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ آپ تبدیل کر دیتے ہو, میں بہت سے پلانز جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس میں نام کی تختی جو ہے وہ دوسرے بندے کی ہوتی ہے, تو آپ آگے وہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, بیوروکریسی ہر چیز چینج ہوتی ہے. تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو چینج کریں. اچھا آمنہ, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوسری بار حلف اٹھانے جا رہے ہیں. بہت ہی کم دن رہ گئے, میرے خیال سے 10 سے 11 دن جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حلف اٹھانے میں رہ گئے ہیں. 20 تاریخ کو, 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے, اور حلف اٹھانے سے ابھی تو بہت دن ہے, ابھی سے انہوں نے جو ہے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ سٹارٹ کر لی ہے. انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کینیڈا میں کیا صورتحال اس وقت چل رہی ہے. ان کے پرائم منسٹر نے باقاعدہ جو ہے وہ ریزائن اپنا پارٹی کو جو ہے وہ دے دیے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے ہی جب ٹرمپ صاحب حلف اٹھا لے گا تو پاکستان پر بھی پی ٹی آئی والوں کی تو بڑی امید ہے ان سے نا, وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے وہ ہیں تو کہ بہت ٹرمپ ایکسائٹیڈ کل ہیں. کا آج جو وہ ووٹ ٹیکنگ سیریمنی اس کی ہو, اور ہم دیکھیں اس پتہ کا. نہیں ایکسائٹیڈ ٹرمپ ہے. جیکلین فرنینڈس تو نہیں ہے کہ وہ آ رہی ہے یا ان کے لیے کوئی خبری ہوگی. خیر کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کوئی عمران خان کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز ہوگی ٹرمپ کے آنے کے بعد, یا فرینڈ شپ جو ہے وہ سائڈ پہ, لیکن انٹرنیشنل صورتحال جو ملک کے درمیان جو ہوتے ہیں کہ ان کو وہ نہیں چھیڑیں گے؟ اچھا دیکھیں, جب بھی امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یا امریکہ کی اس خطے سے ریلیٹڈ پالیسی چینج ہوتی ہے تو اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ کا آنا جانا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی پارٹی کی آئے گی کون سی نہیں. تو یہ لابنگ اسی لیے ہماری پارٹیاں بھی کرتی ہیں, جتنی بھی ہماری مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, تو ان کی لابنگ جو ہے انٹرنیشنلی اسی لیے چل رہی ہوتی ہے کہ کل کو ہمیں وہ سپورٹ کریں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے واقعی ہی یہ چیز جو ہے وہ اب سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ جو سسٹم چینج ہو رہا ہے امریکہ میں, اس کے تحت جو ہے وہ ہمیں کیا چیز فیس کرنی پڑے گی. تو اب امریکہ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لازمی اس کا اثر ہوتا ہے, اور ہمیں ہمارا خطہ بھی ایک ایسا ہے افغانستان کو لے کر, اس کے علاوہ چائنا کو لے کر ان کے بڑے کنسرن ہوتے ہیں. تو اس چیز کو لے کر وہ یہاں پہ مداخلت ضرور کرتے ہیں. اور لیکن پی ٹی آئی کا نقصان یہ ہوگا کہ جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت گرائی, اسی امریکہ کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپورٹر ہیں اور وہ آ کر ہمیں بچائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہیں بچا لیتے ہیں. اور پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کارکنان کو جو ہیں وہ اسپیشلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو منہ کیسے دکھائیں گے, کیونکہ ایک ہی محلے میں لوگ جو ہے رہتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ تو الگ الگ. نہیں, وہ آرام سے کون سے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, حالانکہ آپ کے لیڈر نے کیا, آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کیوں ڈیفینڈ کر لیکن رہے ہیں. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا تک کلام کر لیتے ہیں, لیکن وہ ڈیفینڈ ضرور کرتے ہیں. ناظرین, آمنہ کا مسالے دار تجزیہ آپ نے سنا. بس ریکویسٹ یہ ہے کہ کمنٹس کیجئے گا, کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ, تھینک یو.